السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پہ جنگ مسلط کی ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کا سعودیہ سے ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، تو ان دونوں نے آپس میں ایک کھچڑی پکائی اور انہوں نے آپس میں یہ پلاننگ کی کہ ہم جو ہے ایران پہ حملہ کرتے ہیں۔ ایران بھی ہمارا دشمن ہے، اصل میں پاکستان بھی ہمارا دشمن ہے، تو حملہ ہم ایران پہ کریں گے اور ایران اور سعودیہ کو لڑوائیں گے اور عرب ممالک کو ایران سے لڑوائیں گے، تاکہ جب سعودیہ پہ ایران حملے کرے گا تو پاکستان نے ان سے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس جنگ کے اندر پاکستان آ جائے گا۔ جب پاکستان آ جائے گا تو پھر ہم پورے ورلڈ کو کہیں گے کہ اب ہماری مدد کرو، اور اب ہماری مسلم اور غیر مسلم کی یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے پلان اصل یہ بنایا تھا اس جنگ میں پاکستان کو گھسیٹنے کے لیے، اور وہ ان کا پلان جو ہے بالکل فلاپ ہو گیا، وہ ان کا پلان فیل ہو گیا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل ویسے ہی ایران سے جنگ ہار چکے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور ہتھیاروں کے اس پہ بھی، ہر چیز پہ، ہر لحاظ سے یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل ہار چکے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہے اس دفاعی معاہدے پہ، امریکہ کو اور اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف تھی، کیونکہ ان کی جاگیرداری امریکہ کی ختم ہو رہی تھی اس معاہدے کے بعد، تو وہ چاہتے تھے کہ اس معاہدے پہ کبھی ایسا کیا جائے، اور جب پاکستان سعودیہ کے لیے نہیں لڑے گا تو ہم سعودیہ کو کہیں گے کہ پاکستان سے یہ معاہدہ ختم کر دو، تاکہ یہ پاکستان سے معاہدہ ختم ہو جائے۔ مگر یہ اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ سعودیہ کو، پاکستان کو اور عرب ممالک کو، تمام ملکوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اصل پلاننگ ہے کیا۔ اس پلاننگ کی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پلاننگ بے نقاب ہو گئی۔ اب سارے ملکوں کو پتہ چل گیا کہ اصل میں امریکہ کا ہدف کیا ہے۔ امریکہ اصل میں مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا تھا۔ اس نے اس لیے اسرائیل کا ساتھ دیا، اسرائیل نے اس لیے امریکہ کا ساتھ دیا کہ وہ ایران اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتا ہے، اور یہ دونوں ہی مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں، تو دونوں ہی اپنے اپنے پلان پہ تھے، مگر دونوں ہی فیل ہو گئے۔ اور ایران نے اپنے میزائل مار مار کے اسرائیل کی وہ حالت کر دی ہے، غزوہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے 10 گنا زیادہ تباہی اس ٹائم اسرائیل کے اندر پھیل چکی ہے، اور اسرائیلی جو ہے وہاں اتنے مجبور ہیں، وہ بھاگنے پہ مجبور ہیں، مگر ان کو کوئی سیف راستہ نہیں مل رہا وہ جس طرح بھاگ سکے وہاں سے۔ اور امریکہ کو جو اس جنگ کے اندر نقصان ہوا ہے، امریکہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ امریکہ کی آنے والی نسلوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں ایران سے اتنی شکست ہوگی اور اتنی مار پڑے گی۔ میں تو سپر پاور ہوں، مگر اس کی سپر پاور ساری نکل گئی۔ اس وقت ٹرمپ جو ہیں وہ پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں، پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، مگر پوری دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے بلا جواز ایران کے اوپر حملہ کیا اور بے گناہ لوگوں کو مارا، جو کہ بنتا نہیں تھا، اور یہ دونوں سماجی گنڈے انہوں نے ایران کے اوپر ایک جبرن جنگ مسلط کی۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ ایران بھی ایسے ہی ہوگا جیسے عراق، افغانستان اور دوسرے ممالک ہیں، یا دوسرے عرب کے ممالک ہمارے آگے جھکے ہوئے ہیں، ایران بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن ان کی سوچ اور ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں سب فیل ہو چکی ہیں، یہ ان کو الٹا پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے لینے کے دینے پڑ گئے، تو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب امریکہ عاصم منیر صاحب کی بھی منتیں کر رہا ہے، روس کی بھی منتیں کر رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے یہ کسی طرح میں اس جنگ سے اب نکل جاؤں، میں بچ بھی جاؤں، اور دنیا یہ نہ کہے کہ امریکہ ڈر گیا ہے یا امریکہ کی شکست ہو گئی ہے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہر جگہ پہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔
मगर वो अब इसकी इज्जत बचेगी नहीं। ईरान को चाहिए कि किसी हालत में भी 1 महीने से पहले और मज़ीद 1 महीना और लगाए, इसको जंग बंद ना करने दें। और 1 महीने के अंदर अमेरिका और इसराइल की वो तबाही और के मंजर होंगे कि दुनिया देखेगी, और जो इनकी दादागिरी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अरब ममालिकों को भी अब थोड़ी समझ आ गई है, उन्होंने इसीलिए ईरान के ऊपर पलटवार नहीं किया। ये मैं कहता हूँ कि अरब ममालिक की बहुत अच्छी सोच है और अरब ममालिक की इसमें जीत है। और अरब ममालिक ने अब आके उनको अकल आ गई है कि ये अमेरिका वाइट हाथी जो है, समाजी गुंडा, ये हमें सिर्फ बर्बाद करने के लिए आया। वो यहाँ हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं आया, वो तो दर हकीकत में इसराइल की सिक्योरिटी के लिए यहाँ आया हुआ था कि यहाँ इन मुल्कों में बैठ के इसराइल के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ। तो असल दोस्तों जंग जो की थी, जो जंग का मेन मकसद था वो ये था कि इन्होंने इस जंग के अंदर पाकिस्तान को भी घसीटना था, मगर वो ना घसीट सके। और अगर इसमें पाकिस्तान आ जाता तो फिर सोचो ये अमेरिका और इसराइल ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। इसराइल तो सफ़ा हस्ती से मिट जाता। और अमेरिका को ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास इस वक्त, पाकिस्तान ने वो मिसाइल बना चुका है जो यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका हिट करेंगे। अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, वो यहीं से अमेरिका को हिट करेगा। और इसराइल तो पाकिस्तान के आगे कोई चीज़ नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। और भारत को भी ये पता है, भारत को इन्होंने बहुत ज़ोर लगाया है, सब कुछ करके देख लिया है, मगर भारत में हिम्मत ही नहीं है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ टक्कर ले। भारत ने इन्हीं के पैसे से तालिबानों को ख़रीदा, तालिबानों को तैयार किया, मगर वो भी जो है वो उन्होंने देखा कि ये घोड़े हैं, मगर जब ग्राउंड पे दौड़ हुई तो पता चला वो घोड़े नहीं, वो तो गधे निकले हैं। जैसे अमेरिका ने अपने इंडिया को पाला था कि ये हमारा घोड़ा है, तो वो भी गधा निकला, इसी तरह तालिबान भी उनके गधे निकले। तो पाकिस्तान के सामने ना तो तालिबान टिक सकते हैं और ना ही भारत टिक सकता है, और ना ही इसराइल पाकिस्तान के सामने टिकेगा। इसराइल की खैर इसी में है कि इसराइल जो है पाकिस्तान से पंगे ना ले। जिस दिन उसने पाकिस्तान से पंगा लिया तो ये दोस्तों समझ लेना कि इसराइल का दुनिया में अब आखिरी दिन है, और अमेरिका की भी सुपर पावर का वो आखिरी दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान से पंगा लेंगे। और जो ये टीवियों पे बैठ के ये बड़े बड़े हमारे मतलब है कोई मजहबी लोग भी हैं, कोई टीवी एंकर भी हैं, और बहुत सारे हैं जो कह देते हैं वो अगला नंबर पाकिस्तान का है, वो अमेरिका पाकिस्तान। अमेरिका क्या, इसराइल क्या, इनका बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ टीवियों पे बैठ के आवाम को गुमराह करते हैं, आवाम की ज़हन साजी करते हैं कि जी अमेरिका बहुत बड़ा वो है, सुपर पावर है। ये सब झूठ बकते हैं, ये सब के सब अमेरिकन मफाद परस्त लोग हैं जो आपको टीवियों पे बैठ के ऐसी खबरें देते हैं कि जो अमेरिका ये प्लान कर देगा। अमेरिका को पता है आज अगर अमेरिका आसम मुनीर की टीसी कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है, अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया तो मैं तो जाऊंगा, इसराइल तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ मैं भी जाऊंगा। तो इसलिए अमेरिका आसम मुनीर साहब की टीसी करता रहता है, हर वक्त उसकी टीसी में लगा रहता है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका अगर आसम मुनीर साहब की वो इज्जत कर रहा है तो वो ऐसे इज्जत नहीं कर रहा। आसम मुनीर साहब ने अपने डंडे के जोर पे इज्जत करवाई है, और इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोया मनवाया है। और बहुत सारे बेगैरत और घटिया लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान तो लेट गया है, पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा। उन बेशर्मों को और घटिया लोगों को आपने देख लिया, सुन लिया। मैंने पहले भी कहा था कि ये झूठे हैं, और अब आप लोगों को भी साबित हो गया ना कि वो लोग झूठे और मकार हैं। वो पाकिस्तान के दर हकीकत में दुश्मन हैं, वो इसराइली एजेंट हैं और अमेरिकन पिट्ठू हैं। वो लोग वहाँ से पैसा हासिल करके और यहाँ प्रोपोगंडा फैलाते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को अब समझ जाना चाहिए कि ये जितने भी
ہمیں پروپوگنڈا کر کے ہماری ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کے سب پاکستان کے دشمن ہیں۔ نہ تو یہ صحافی ہو سکتے ہیں، نہ یہ اینکر ہو سکتے ہیں، نہ یہ سیاسی ہو سکتے ہیں، نہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ سب کے سب صرف عوام کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ جہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان اپ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ترقی پہ آ جاتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ واقعی باشعور بنے اور یہ خود طے کرے کہ یار کون لوگ ہیں جو پاکستان کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں جو غلط پروپوگنڈے کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی عوام اتنی بے وقوف تو نہیں ہے کہ نہ سمجھ سکے، اور آپ اگر سمجھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں یا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے اوپر بڑا افسوس ہے، کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا پاکستان کا لویا مان چکی ہے۔ پوری دنیا، چند ایک غدار ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے غدار ہیں جو آج بھی پاکستان کو الٹی سیدھی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے جھوٹے اور مکار لوگوں کے ساتھ کو دیکھنا بند کر دو اور ایسے لوگوں کا ہمیشہ بائیکاٹ کرو جو ایسے گھٹیا لوگ ہیں۔ یار ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنے ملک کے لیے یہ کہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر میرے ملک کو اللہ نہ کرے کہیں سے شکست بھی ہو رہی ہو تو مجھے چاہیے کہنا کہ نہیں، میرا ملک جو ہے وہ جیت رہا ہے، دوسرا ملک کو شکست ہو رہی ہے۔ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں جو اپنے ملک کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں؟ تو یہ سوچو، جو لوگ اس ملک کے نہیں ہیں، اس قوم کے نہیں ہیں، وہ تمہارے کہاں سے ہوں گے؟ یا تمہارے وہ کہاں سے لیڈر ہوں گے، کہاں سے دوست ہوں گے؟ اگر یہ چیزیں آج بھی عوام کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ یار آپس میں ایک ہو، جو اتحاد اپنا قائم کرو، اور مذہبی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور تمام امت محمدی کو اکٹھا کریں اور ایک ہو جائیں۔ پھر دیکھو جب مسلمان ایک ہو جائیں گے تو پوری دنیا مسلمانوں کی غلام ہوگی، مسلمان غلام نہیں ہوگا۔ اگر غلام ان انگریزوں کی غلامی سے مسلمان ملکوں نے تمام نے، پاکستان تو خیر ان کا غلام نہیں ہے، اور دنیا کے نہ ایران غلام ہے، کچھ اور ملک ہیں جو آج بھی امریکہ کے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان تمام دنیا کے ممالک کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں، وہ خود غلام نہ بنے، امریکہ کو غلام بنائیں، اور وہ بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ سے صرف ان کی لیڈرشپ پہ ہے کہ اگر لیڈرشپ ان کی چاہے تو امریکہ کو غلام بنا سکتی ہے۔ امریکہ کی غلام بنے گی نہیں، امریکہ کو غلام بنائے گی، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لیڈر آگے بڑھتے نہیں ہیں، یہ فیصلے نہیں کر پاتے، یہ ہمیشہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے ملکوں کے، ان کا سارا تو سرمایہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے، ساری پراپرٹیاں ان کی امریکہ کے اندر ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کے خلاف بولیں گے تو یار ہمارا وہ سب کچھ ضبط کر لے گا، ہم محروم ہو جائے گی ان پراپرٹیوں سے۔ یار افسوس ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ امت کا سودا کر سکتے ہو، اپنے چند پیسوں کا سودا نہیں کر سکتے۔ افسوس ہے آپ لوگوں پہ۔ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو متحد کر دے اور یہ امت ایک امت بن جائے، فرقوں میں نہ بٹے، ایک امت بن جائے۔ اور جو علماء دین فرقوں میں بانٹ رہے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، اب اس کو ایک امت بناؤ، اس کو فرقوں میں نہ بانٹو۔ اگر ہم پاکستان کی اور امت محمدی کی ہم ترقی چاہتے ہیں اور خوشحالی چاہتے ہیں تو ہر انسان کو اپنا کردار اس میں ادا کرنا ہوگا۔ اور سب سے میں اپیل کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یار خدا کا واسطہ ہے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس امت کے لیے ہر انسان اپنا کردار ادا کرے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا کردار اپنا ادا کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہم سب کو ایک امتی بنا دے اور ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، اور یا اللہ پاک ہر مسلمان کی مدد کر، اور یا اللہ پاک پاکستان اور ایران کی اس وقت غیب سے اپنی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کو شکست عطا فرما۔ یار ہم کیسے پاکستانی ہیں کہ اگر ہم پاکستانی سچے دل سے پاکستان کے لیے دعا نہ کریں تو یار ہمارے اندر پھر بہت افسوس ہے، ہمارے اندر بغض ہے، منافق ہیں ہم۔
کہ اگر ہم پاکستان کی جیت نہیں چاہتے، پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے اور پاکستان کی خوشی نہیں چاہتے، تو یار ہمارے سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوگا پھر۔ ہم صرف اپنی ذات کو سوچتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کو نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں 1 روپے کا فائدہ نہ ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارا ملک کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے ان تمام لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو لوگ اس ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور فوج پہ تنقید بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ایک دن جا کے ڈیوٹی کر کے تو دیکھیں، باتیں تو کر سکتے ہیں مگر حقیقت میں یہ ایسے بزدل لوگ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے خود فوج کی ڈیوٹی کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ فوج کی ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے اور ایک فوجی کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ یہ جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بچودیاں کرتے ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ 1 ہفتہ فوج کی ڈیوٹی تو کر کے دیکھو، آپ کی عقل ٹکانے آ جائے گی۔ یہ فوجی ہیں جن کی وجہ سے آپ بہت سکون سے سوتے ہو اور بڑے مزے سے اپنے ملک میں رہتے ہو، جو چاہتے ہو کرتے ہو۔ اگر یہ فوجی نہ ہوتے تو آج آپ ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے غلام ہوتے۔ اللہ نے ہمیں اتنی اچھی فوج دی ہے، اتنا اچھا ملک دیا ہے، تو یار ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اس ملک سے محبت کریں، اس ملک سے پیار کریں۔ پوری دنیا میں دیکھ لو، پاکستان سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے۔ سعودی عرب کو صرف اور صرف ہم خانہ کعبہ اور مدینہ کے لیے پیار کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں ایران کے لیے دعا کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایران کی بھی غیب سے مدد کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کی مدد ہو رہی ہے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں جو لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ایران کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں، اور کئی تو یہ کہتے ہیں وہ شہید نہیں ہے، وہ یہ ہیں وہ، ارے تم کون ہوتے ہو یار اسے شہید اور وہ کہنے لے؟ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑا منافق وہ خود ہو۔ یہ سوچے پوری دنیا، سوچے پوری دنیا کے مسلمان سوچیں کہ جو ہمیں فرقوں میں ڈال کے اور ہمیں ایک امت نہیں ہونے دیتے، یہ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے ہیں، اور وہ علماء دین حق پہ ہیں جو صرف اور صرف ہمیں ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں۔ یار ہم ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم صرف رب کریم کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان اٹھا کے دیکھ لو، وہ کوئی بھی طریقہ نماز میں اختیار کرتے ہیں، لیکن نماز اپنے اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی ولی پیغمبر یا کسی مطلب اس کے لیے نہیں پڑھتے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ہم ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم متحد نہیں ہو سکتے۔ ہمارا قرآن ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا اللہ ایک، ہم جو ہے ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ یہودیوں کو دیکھ لو، ان کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، ہندوؤں کا الگ ہے، وہ 3 فرقے الگ الگ ہیں لیکن وہ ایک ہیں، اور ہمیں اپنے پہ افسوس ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے، ان باتوں کو سوچو اور سمجھو۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، میرا مقصد صرف اور صرف ہوتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو ہم سمجھیں کہ دنیا میں ایک مسلمان ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو سوچ لینا دنیا میں ایک مسلمان ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور اگر میرے دوستوں کو یہ ویڈیو لگے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، تو یار اس کو پلیز آگے لوگوں تک پہنچاؤ، ہر آدمی سنیں اس کو، ہر آدمی تک پہنچاؤ۔ آپ اس کو شیئر کرو نہ کرو، لائک کرو نہ کرو، سبسکرائب کرو نہ کرو، لیکن یہ آگے دوسروں تک ضرور پہنچاؤ تاکہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچیں۔ ہو سکتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کس کا ذہن بدل دے۔ یار ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف دنیا میں ہے تو ہوشیار کبھی بھوکا نہیں مرتا، یہ مثال سنی ہوگی۔ تو یہ لیڈروں کا بھی وہی حال ہے، یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اپنے اپنے مفاد کی خاطر، اور ہم
ان کا مفاد ہوتا ہے اور ہم اپنے غریب بھائی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہم یار ان کی خاطر لڑ رہے ہیں، ان کو کل جب موقع ملے گا یہ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ خدا کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہیے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں۔ تو جب ہم سارے نبی کے غلام ہیں تو ہم سب ایک ہیں یار۔ ہمیں یہ لیڈر، یہ مذہبی لوگ کئی بانٹتے ہیں، کئی لیڈر ہمیں بانٹتے ہیں، کوئی فرقوں میں بانٹ رہا ہے، کوئی ہمیں قوم پرستی میں بانٹ رہا ہے، کوئی کسی چیز میں بانٹ رہا ہے۔ یار ان ساری چیزوں کو چھوڑو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ان کے امتی ہیں۔ چاہے ہم گنہگار ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہے۔ اور جب انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو میں کہتا ہوں وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ صرف وہی آدمی زیادتی کرتا ہے، وہی آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے جس کا دل جو ہے وہ دین سے دور ہوا ہوا ہے۔ ہم بے شک ہم نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی، ضروری نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے والا انسان جو ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے جانیں دی ہیں کو وہ بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، لیکن کیا تھا ان کے دلوں میں محبت سچی تھی نبی کی۔ اس وقت بھی عالم دین تھے لیکن انہوں نے نہیں جانے دی، ایک عام انسان نہیں جانے دی ہیں۔ غازی علم و دین دیکھ لو، ایک ترخان تھے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھے۔ ممتاز قادری کو دیکھ لو، وہ بھی کوئی عالم دین نہیں تھے۔ تو یہ ہوتی ہے سچی محبت انسان میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔